ایسا تو امام بخاری گئے تو انہوں نے کہا امتحان لیا جائے، 100 حدیثیں چنی اور 10 محدث آئے، کہا 10 حدیث تم لو، 10 تم، 10 تم، 10 بانٹ دیا 10 کو۔ امام بخاری آئے کہنے لگے کہ ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ قوت حافظہ دیکھیے امام بخاری کا، 10 نے سنا دی حدیث، متن میں نام بدل کے 10 حدیث سنا دی۔ کہا سن لیا آپ نے؟ کہا لا ادری، میں نہیں جانتا اس حدیث کو۔ دوسرا تم سناؤ، اس نے بھی سنایا ایسے گڑبڑ کر کے ادھر ادھر سے ملا کے، کہا لا ادری، اس حدیث کو میں نہیں جانتا۔ تیسرے نے سنایا، چوتھے نے، پانچویں نے، 10 نے سنایا۔ 10 جب سنا چکے تو کہا لا ادری، جتنی حدیثیں آپ نے سنائے کسی کو میں نہیں جانتا۔ تو کہا بتائیے؟ کہا سنو، پہلے جو تم نے حدیث سنائی ہے، اب قوت حافظہ کا دیکھیے امتحان ہو رہا ہے۔ صحیح حدیث پڑھ کے سنائی اور تم نے فلاں جگہ فلاں کا نام لیا، یہ غلط ہے۔ پھر دوسرے کی حدیث سنائی، تیسرے کی، ایسے ہی 10 کی سنا دی۔ مجلس میں واہ 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 ہو گیا کہ یقیناً امام بخاری اپنے حدیث، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ یہ قوت یادداشت۔ ابھی ہمارے اناؤنسر نے، شاید مولانا نواز نے بیان کیا کہ اطباء سے دکھایا تو پیٹ میں ان کے آنتیں سوکھ گئی تھی۔ اطباء نے کہا کہ یہ اس راہب کا، یہ پیشاب لے گئے ڈاکٹر کو دکھانے، تو ڈاکٹر نے کہا اس راہب کا پیشاب ہے جو کبھی شوربہ یا گوشت کھاتا ہی نہیں۔ امام بخاری 30 سال تک مسلسل سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ ایسا کوئی ہے؟ اگر روٹی تھوڑی سی جلی ہو تو لے کے ہمارے پاس شکایت کے لیے لڑکے آ جاتے، دیکھیے ایسی روٹی بنی ہے نا؟ تو جیسی نیت ویسی برکت۔ دال دیکھیے کتنی پتلی کر دی، گوشت میں کتنا پانی ڈال دیا، تو وہ مزاج پڑھانے کا ہی نہیں رہ گیا۔ مقصد اصلی پڑھنا ہے، اس پہ کوئی شکایت نہیں کرتے کہ اس پہ شکایت کرو میں خوش ہوں کہ علوی صاحب نے آج سبق پڑھایا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے نہیں برا لگے گا، تو میں سمجھوں کہ پڑھنا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ امام بخاری کا یہ قوت حافظہ تھا، اور عمل آپ نے دیکھ لیا۔ ایک چیز اور محدث کے لیے ضروری ہے میرے دوستو، کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہ لگے۔ جھوٹی سچی لوگ لگانے میں مشہور ہوتے ہیں، اور 42 سال سے آپ حضرات کے 43 سال شروع ہو گیا، 43 آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، اور جنہوں نے ہم کو معاف نہیں کیا انہوں نے ابھی تک نہیں معاف کیا۔ جنہوں نے معاف نہیں کیا باپو، وہ ابھی تک نہیں معاف کیا۔ جب پالاواڑ میں مدرسہ چلتا تھا تو کہتے تھے بھیا گیسٹ ہاؤس ہے، اس لیے کہ یو پی کے لڑکے تھے۔ تو میں نے تقریر میں کہا اشرفیہ میں، مبارک پور میں، مراد آباد میں، سنبھل میں آپ یہاں کے لڑکے نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب ہمارے مولا علی کے کہاں پڑھ کے آئے؟ مراد آباد پڑھ کے آئے، نئی میاں میں پڑھ کے آئے۔ اب آپ سارے جہان میں کیوں بیوپار کرنے جاتے ہو؟ یہ تچھڑی بولی، سطحی بولی، کوئی ان کو کسنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ تمام زخموں کو برداشت کرتے ہوئے 42 سال پورے ہوئے ہمارے۔ اور کمال تو یہ ہے
کہ آنکھ بند کر کے اپنا کام کرتا رہا تو آپ کے سامنے یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے. آنکھ بند کر کے کام کرتا رہا, اس کی کوئی فکر نہیں. اجر تو اس سے لینا ہے, آپ سے نہیں اجر لینا ہے. حضرات, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کوئی الزام نہ آئے, لیکن ایسا زمانہ اگر ہوتا تو امام بخاری بھی 42 سال ہر ایک مہینہ نہیں روک پاتے. ایک مہینہ نہیں روک پاتے جو میں 42 سال سے ہوں. امام بخاری دریا کا سفر کر رہے ہیں, ایک شخص دوست ہو گیا. سنو آپ, اپنا سامان درست کر رہے ہیں, اس نے دیکھا کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے اور اس میں 1000 دینار ہیں, درہم نہیں, دینار جو سونے کا ہوتا. اس نے سوچا موقع تو بہت اچھا ہے, یہ کوئی مولانا مولوی ہیں, ان کو بیوقوف بنا کے لے لیں. جب دریا جو ہے مجدھار کو, کشتی مجدھار میں جب پہنچی, اس نے رونا چلانا شروع کیا. پورے کشتی والے جمع ہو گئے, کیا بات ہے کیا بات ہے؟ کہا 1000 دینار کی تھیلی کسی نے چرا لی. اور رونا بند نہیں کیا, بھائی سب تلاشی دو. امام بخاری نے سوچا کہ اب تو پکڑے گئے, مال ہمارا ہے, لیکن الزام جو لگ گیا ہے یہ تو ہوگا کہ ایک مرتبہ اس واقعے میں امام بخاری پکڑے گئے, یہ تو ہوگا مشہور. یہ الزام نہ لگے حدیث رسول میں جمع کر رہا ہوں. یہ چپکے سے ادھر سب تلاشی لے رہے تھے, تھیلی سے نکالا, اب پوری تھیلی دریا میں ڈال دیا چپکے سے دھیرے سے. اور اس پار جب پہنچے تو پھر کہا حضرت ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس تو 1000 دینار تھے, وہ تو میں نے دیکھا نہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ دریا کی نظر کر دیا, اس لیے کہ میرے اوپر جو الزام لگ جاتا تو ہماری حدیثوں پر لوگ شبہ کرتے. تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری والمسلم, پھر کوئی نہیں کہتا کہ بخاری میں بھی بہت ضعیف حدیثیں ہیں. یہ نہیں ہونے دیا ان بخاری نے. کہا اس 1000 دینار کی کیا اہمیت ہے, دریا میں ڈال دیا. یہی وجہ ہے دوستو, آج پورے ہندوستان میں اور ہر مکتبہ فکر ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں بخاری شریف کا ختم یہ تریاق سمجھا جاتا ہے. تریاق, چاہے جیسا مریض ہو, اچھا نہ ہوتا ہو, اور تمام ہر طرف سے ڈاکٹر جواب دیے ہوں, ختم بخاری کرا دیجئے, اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں. ادھر ختم بخاری اور ادھر مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. ہمارے علماء میں رائج ہے, لیکن ایک بات بتاؤں کہ اپنی کمی بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ ختم بخاری دیوبندیوں میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو 10 20 25 50 ورق پڑھایا, 2 جلد ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اعلان کیا ختم بخاری. ارے بھائی پوری جلد تو باقی ہے, کیا ختم بخاری. اور کوئی مولانا آ جاتے ہیں اور آخری حدیث پڑھا دیا, آخری حدیث پڑھا دیا اور کہا ختم بخاری. اس 75% پہلی جلد اور 100% دوسری جلد باقی ہے. ختم بخاری کیا ہے؟ یہ ہماری جماعت میں ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم پیچھے ہیں, پیچھے ہیں, پیچھے, خالی کھانے میں دعوت و اخنی میں مسحور ہیں. 5 کلومیٹر تو کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن اس تعلیم میں مضبوط نہیں ہے. کنتھاریا آپ کے بغل میں ہے نا, سبھی جانتے ہوں گے. کنتھاریا میں درجہ حفظ کے 45 درجے ہیں.
صرف حفظ کے 45 درجے، ایک درجے میں 30 لڑکے کو اگر مانیے تو 45 میں کتنے ہوئے؟ یہ حال ہے۔ ہم تو گئے تھے دیکھنے کے لیے جب مدرسہ ہمارا بن رہا تھا، ہم کو ذوق تھا دیکھنے کا، اور دیہات سے عورتیں آتی ہیں، ایک پوری جماعت، بڑی جماعت روٹی بنانے کے لیے 1 درجن عورتیں آتی ہیں، اور وہاں کا جو مینو ہے اس کے مطابق وہ بناتے ہیں اور کھلاتی ہیں۔ تو تعلیم میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ اور دوسری مثال دوں، یہ RSS 100 سال سے ہے، وہ صاحب جانتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ان کا اسکول ہے، اور 1 صدی سے ان کا اسکول چل رہا ہے۔ تو اب گھبراتے ہیں کہ یہ آفیسر جو ہے RSS مزاج کا لگتا ہے، 100 سال سے جب چل رہا ہے تو کون سا مزاج ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہماری جماعت کے رہنماؤں نے، آگوانوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ کسی مسئلے میں ہم آگے نہیں جا سکے۔ حضرات امام بخاری کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام بخاری نماز پڑھنے کے لیے کسی باغ میں گئے اور نماز کی نیت باندھ لی اور سلام پھیرا تو کسی ساتھی سے کہا ذرا دیکھو میرے کرتے میں کوئی کیڑا ہے، تو دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے یا بچھو جس نے 14 جگہ ڈنک مارا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے، کہا ایسی صورت شروع کر دی کہ لطف آ رہا تھا اس میں۔ ایک بچھو ایک جگہ ڈنگ مار دے تو منہ سے تو جھاگ نکلتا ہے لوگوں کے، 14 جگہ اس نے ڈنک مارا اور نماز انہوں نے نہیں توڑی۔ امام بخاری کی کتاب جیسے لاجواب ہے محدثین میں، امام بخاری بھی محدثین میں لاجواب ہے، حتیٰ کہ مسلم بھی شاگردوں میں آ جاتے ہیں۔ امام مسلم جو بھی اصحاح 6 میں داخل ہے لیکن شاگردوں میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہیں امام بخاری کے ہاں بہت کڑی شرط ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہم سے حدیث بیان کی مولانا نواز نے، اگر میں کہہ دوں تو امام بخاری کہتے ہیں ملاقات ضروری ہے، لقاء ضروری ہے، اور امام مسلم کی یہاں لقاء ضروری نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں معاشرت ضروری ہے، اسی زمانے میں نواز بھی ہوں، اسی زمانے میں میں بھی ہوں، اور کہہ دی انہوں نے ہم سے بیان کی تو چلے گا۔ تو سختی کس کے یہاں ہے؟ امام بخاری کے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان کے ساتھی جو تھے محدث صورتی، مولانا وسیع احمد محدث صورتی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر بخاری کو تراویح میں سنانے کی اجازت ہوتی تو پوری بخاری کو دونوں جلدوں کو تراویح میں سنا دیتے۔ وسیع احمد محدث صورتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ شاید قیامت تک کسی محدث کو اتنی مقبولیت نہیں ملے گی۔ آپ کا انتقال ہوا تو سارا ملک ٹوٹ پڑا، اور جنازے کی نماز 6 مرتبہ ہوئی، اور دفن کرنے کے بعد تبرک کے طور پر ان کی قبر سے لوگ مٹی لے کے جانے لگے، تو گڈھا ہو گیا قبر کے کنارے، لوگوں نے مٹی ڈالی، پھر گڈھا ہو گیا، تو کنارے کنارے جو ہے کٹ گھرا بنا دیا تاکہ اندر سے کوئی نہ لے جائے، جو بھی لے جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں کوئی دشواری پیش آتی تھی تو امام بخاری کے مزار پر لوگ ختم بخاری کرتے تھے تو ان کے تمام پریشانی دور ہو جاتی۔
آج بھی اگر کوئی شخص بہت پریشان ہو، بیمار ہو، لا علاج ہو، لا ینحل مسائل ہو، تو ختم بخاری سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ ہمیں بہت مسرت کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان بچوں نے اتنے دن یہاں گزارا، بہت محنت سے تعلیم حاصل کی، اس درجے میں پہنچے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اب ان کی دستار بندی ہوگی۔ جتنے دن مدرسہ چلے گا، ہمارے مدرسے کے ٹرسٹ جو بھی تاریخ متعین کریں گے، اس میں 100 سالہ جشن ہوگا، 100 سالہ جشن انشاءاللہ 3 دن کا ہوگا، اور اس میں ان کی دستار بندی ہوگی اور یہ رخصت ہو کر کے دین کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ دوسرے طلبہ آئیں گے، ان کا داخلہ ہوگا۔ حضرات، تو تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے تعلیم کی طرف۔ چاروں طرف سے حملہ تعلیم میں ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے یو پی کے مدرسے دارالعلوم ابھی تک نہیں کھلنے کی اجازت ملی، اس لیے کہ ایک کمینہ بیٹھا ہے ہمارا گورکھپور میں، وہ تو کسی صورت سے جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ اب بجلی گر رہی ہے ان کے اوپر رب کی طرف سے، دعا کرو کہ ان کا خاتمہ فرمائے رب اور ہمیں عزت عطا فرمائے۔ ہم بہرحال ہم ان تمام طلباء کو جو امامہ باندھے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے والدین کو اللہ اکبر، بہت خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد نے امام ابو یوسف سے پوچھا انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام ابو یوسف نے کہا جنت ملی، اور یہ بھی کہا ایسا نہ سمجھو عمل کی وجہ سے نہیں، کہا جس کو میں نے علم دے دیا اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ بھی بہت بات ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ صاحب علم جس کے پاس قرآن ہو، جس کے سینے میں حدیثیں ہوں، ان کو وہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب یہ محنت سے پڑھے، آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہمارے بقیہ طلباء کے لیے کہ محنت سے پڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ مولا تعالیٰ دارالمسکینیہ کو بام عروج تک پہنچائے، اور اس کے ارکان، اس کے منتظمین، اس کے مدرسین کو آفات دارین سے بچائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ العزیز، ابھی جس منظر کے لیے ہم اور آپ یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہیں، افتتاح بخاری حضوری کے ہاتھوں یہ افتتاح بخاری ہوگا۔ میں جو طلبہ ہیں جن کا افتتاح بخاری ہونے جا رہا ہے وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور 2 طلبہ آ کر یہ کرسی وغیرہ ہٹا دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام، دعا، اور اس کے بعد نیاز شریف۔